طوفان کے زور و شور میں بھی جہاز برابر چل رہے تھے، چونکہ وہ کوہ شکن موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے، اس لیے ان کی رفتار بہت کم تھی۔ رفتہ رفتہ رات زیادہ ڈوبتی چلی گئی، مگر جوں رات زیادہ ہوتی جا رہی تھی توں طوفان کا زور بھی اور بڑھتا جاتا تھا۔ بادل کی گرج اور بجلی کی چمک، ہوا کا زور اور بارش کا شور دل دہلا رہا تھا۔ ناخدا کی یہ تدبیر کارگر ہو گئی کہ اس نے تمام جہازوں کو ایک دوسرے سے جکڑ دیا تھا۔ اس طرح سے تمام جہاز اس وقت تک بچے ہوئے تھے۔ اگر الگ الگ ہوتے تو شاید ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچتا اور سب کے سب ڈوب جاتے۔ اللہ اللہ کر کے آدھی رات کے بعد طوفان کا زور کم ہوا، ہوا رک گئی اور بادل چھٹ گئے، بجلی کی کڑک اور چمک بند ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں مطلع صاف ہو گیا، چاند نظر آیا، پھر چاندنی نے سمندر اور جہازوں پر سفید چادر بچھا دی۔ اب لوگوں کو اطمینان نصیب ہوا اور وہ نہایت اطمینان سے پڑھ کر سو گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو جہاز خشکی کے برابر چل رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ناخداؤں نے جہازوں کے لنگر ڈلوا دیے اور یہ بحری بیڑا رک کر کھڑا ہو گیا۔ جہاں پہ ناخداؤں کا اور ناخدا کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سرادیپ کے بادشاہ نے جہاز چلانے کے لیے لوگ دیے تھے انہیں، جو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ مطلب وہ لوگ مسلمان نہیں جانتے تھے کہ اس وقت جہاز کس ساحل پر آ گئے ہیں، اس لیے ان میں سے کئی لوگوں نے ناخداؤں سے دریافت کیا کہ اس وقت ہم لوگ کہاں ہیں۔ ناخداؤں نے جواب دیا، سندھ کی مشہور بندرگاہ دیبل پر آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ رات کے طوفان کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے جہاز شکستہ ہو گئے ہیں اور ان کی مرمت نہایت ضروری ہے، اس لیے سب لوگ ساحل پر اتر جائیں۔ چنانچہ فوراً ہی لوگ خشکی پر اتر گئے اور مسلمان ضروریات سے فراغت کر کے نماز پڑھنے لگے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہزاروں نیم برہنہ انسانوں کو تیر و کمان لیے اپنی طرف بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب لوگ ان آنے والوں کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ جس وقت مسلمان جہازوں سے اترے تھے اس وقت انہیں یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ ساحل پر کسی قوم سے مقابلہ ہوگا، اس لیے ان میں سے کوئی بھی ہتھیار لے کر نہ اترا تھا، سب کے سب نہتے تھے۔ جس وقت نیم برہنہ وحشی صورت انسان تیر و کمان لیے ان کی طرف چھپٹے نظر آتے تو وہ حیرت بھری نظروں سے ان کو دیکھتے رہ گئے، خاموش بیٹھے دیکھتے رہے۔ چونکہ نیم برہنہ وحشی زیادہ قریب آ گئے تھے، اس لیے اب اتنا موقع بھی نہ رہا تھا کہ مسلمان جہازوں میں جا کر ہتھیار لے آتے، لیکن ان کی شیطانی صورتیں دیکھتے ہی 2-3 مسلمان سمجھ گئے تھے کہ ان کی نیت بخیر نہیں ہے اور گمان غالب ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں گے، اس لیے یہ لوگ کھسک کر جھاڑیوں کے پیچھے جا چھپے۔ نیم برہنہ وحشی دوڑ کر آئے اور مسلمانوں کے گرد چھا گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے جو کسی قدر سن رسیدہ تھا کہا، تم عرب کے رہنے والے مسلمان معلوم ہوتے ہو۔ ایک ضعیف العمر مسلمان نے جواب دیا، تم نے ٹھیک پہچانا، ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ کون ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہم ہندوستان کے شمالی مغربی حصے سندھ کے رہنے والے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا، کیا تم کسی راجا کے سپاہی ہو؟ سندھی نے کہا، ہاں، ہم راجہ داہر کے سپاہی ہیں اور آج تمام سندھ اور راجپوتانہ پر داہر کی حکومت ہے۔ ہندوستان کے تمام راجہ مہاراجہ اس سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں۔ مسلمان، ہم کو معلوم ہے کہ راجہ داہر بڑا راجہ ہے، اس کی سلطنت بہت بڑی ہے، لیکن نہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور نہ ہی مسلمان اس کے خلاف ہے۔ سندھی، ہم اس لیے یہاں تعینات ہیں کہ جو لوگ اس طرف سے گزریں ان کو گرفتار کر لیں۔ مسلمان، مگر ان لوگوں کو جو داہر کی حکومت کے دشمن ہیں۔ سندھی ہنستے ہوئے کہا، بیوقوف مسلمانوں، مسلمان ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ مسلمانوں کو اس کی یہ بات سن کر حیرت ہوئی۔ محمد اسلم نے اس سے دریافت کیا، تم کس وجہ سے مسلمانوں کے دشمن ہو؟ سندھی نے کہا، تمہاری سلطنت مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا خدشہ ہے کہ کہیں تم سندھ اور پھر ہند پر بھی قبضہ نہ کر لو۔ محمد اسلم، مگر تم نہیں جانتے کہ مسلمان کسی ملک پر بلا وجہ اس وقت تک حملہ نہیں کرتے جب تک ان کو حملہ کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ سندھی پھر ہنسا اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، اطمینان رکھو، اب ہم تمہارے خلیفہ پر حملہ کر کے اس کا اور اس کی حکومت کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ محمد اسلم، ہاں، اگر تم اس قدر قوت رکھتے ہو تو ضرور ایسا کرو۔ سندھی نے حقارت امیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، قوت؟ تجھے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بہت جلد ہماری قوت کا اندازہ ہو جائے گا۔ محمد اسلم نے کہا، لیکن قوت کا مظاہرہ کرنے سے سوائے انسانی خون ریزی کے اور کیا حاصل ہوگا؟ سندھی، ہم ہندوستان کے رہنے والوں کو مسلمان سے بڑا خطرہ ہے۔ آج جس سرحد سے اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے، اس سے خوف ہوتا ہے کہ کہیں اسلامی دباؤ ہندوستان میں بھی نہ آ جائے۔ محمد اسلم، اگر تم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ نہ کرو گے تو کبھی مسلمان اس طرف نہیں آئیں گے، اور جب مسلمان ہی نہیں آئیں گے تو اسلام کیسے آئے گا؟ سندھی نے کہا، مگر ہمارے راجہ داہر کا حکم ہے کہ ہم ہر اس مسلمان کو جو ہمارے ہاتھ آ جائے گرفتار کر لیں۔ محمد اسلم نے کہا، تمہاری حرکت مشتعل کر کے مسلمانوں کو تمہارے ملک پر حملہ کرنے کی دعوت دے گی۔ سندھی ہنسا اور اس نے کہا، کیا مسلمانوں کا خلیفہ ایسا بیوقوف ہے کہ چند مسلمانوں کے اسیر یا قتل ہو جانے سے غضبناک ہو کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی جرات کرے گا؟ محمد اسلم، مسلمان بھائی بھائی ہیں، چند مسلمان ہی نہیں، بلکہ اگر ایک مسلمان بھی اسیر یا قتل ہو جائے گا تو اس کا انتقام لینا ساری دنیا پر فرض ہو جائے گا۔ اس وجہ سے خلیفہ مجبور ہوگا کہ وہ کسی دشواری کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے فوراً حملہ کر دے۔ سندھی، دیکھا جائے گا، میں مہاراجہ داہر کے اس لشکر کا جو تم کو
محصور کیے کھڑا ہے، سردار ہوں، تم کو گرفتار کر کے لے جانے کے لیے آیا ہوں، اگر تم نے ذرا بھی حرکت کی تو ہمارے نیزے تمہارے سر اڑا دیں گے، اس لیے تم خاموشی سے گرفتار ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری گرفتاری کا اثر خلیفہ اور مسلمانوں پر کیا ہوتا ہے، اور وہ تمہاری رہائی کے لیے وہ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ محمد اسلم نے کہا، اگر میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں گرفتار کر کے اپنے ملک پر مسلمانوں کو حملہ کرنے کی دعوت نہ دیجیے۔ سندھی نے کہا، بے وقوف مسلمان، ہم تم کو اسیر کر کے لے جائیں گے اور تمہاری قربانی مندروں پر چڑھائیں گے۔ محمد اسلم نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی کے بجائے تمہاری ہی قربانی ہونے لگے۔ قربانی کا مطلب مندروں کا یہ تھا کہ اس زمانے میں مندروں پر انسانوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی۔ سندھی نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا، یہ صرف خیال ہے تمہارا، اچھا دیکھو تمہاری قربانی ہوتی ہے یا ہماری؟ اب وہ اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے بولا، بڑے بہادروں، ان ملیچ مسلمانوں کو اسیر کر لو۔ سندھی لٹیرے مسلمانوں کو گرفتار کرنے کے لیے بڑھے، اگرچہ مسلمان نہتے تھے اور بہت ہی کم تھے، ان کا خون ان کی رگوں میں جوش و حرارت سے کھولنے لگا، وہ سب اٹھ کر اس شان سے کھڑے ہو گئے جیسے وہ سندھیوں پر جھپٹ کر حملہ کرنے والے ہیں، مگر سندھی خوب جانتے تھے کہ مسلمان نہتے ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مروب نہ ہوئے بلکہ کمانے اپنے شانوں پر ڈال ڈال کر اور تیغے لے لے کر انہیں گرفتار کرنے کے لیے بڑھے۔ ابھی وہ ان کے پاس بھی پہنچے نہ تھے کہ آواز آئی، ٹھہرو۔ سب آواز کی طرف دیکھنے لگے، اس طرف ایک ادھیڑ عمر کی عورت کھڑی تھی جس کے سر کے بال بے ترتیبی سے پشت و سینے پر پڑے ہوئے تھے، گال پچکے ہوئے تھے اور رخساروں کی ہڈیاں نمایاں تھیں، دانت بدنما اور ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے، آنکھیں حلقوں میں دھسی ہوئی تھیں اور پتلیاں چنگاریوں کی طرح دہک رہی تھیں، ایک سفید چادر سر سے پیروں تک اوڑھے کھڑی تھی، نہایت خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تمام سندھی کسی قدر جھک گئے اور سندھی سردار نے کہا، ماتا والدہ جوگنی۔ اس عورت کا نام جوگنی تھا، یہ ایک مشہور ساحرہ تھی جو الور کے واقعے کے قلعے کے پاس رہتی تھی، مگر وہ ہر جگہ گھومتی پھرتی تھی، سندھی اس سے ڈرتے تھے اور اس لیے اس کا ادب کرتے تھے۔ سندھ کا بچہ بچہ اسے جانتا تھا، وہ ایک ایسے غار میں رہتی تھی جس کے چاروں طرف ہر وقت سانپ دوڑتے رہتے تھے، تمام سندھی اس عورت سے ڈرتے تھے اور اس کا ادب کرتے تھے۔ جوگنی نے کہا، ہاں میں جوگنی ہوں اور اسی لیے آئی ہوں کہ تم کو آگاہ کر دوں کہ تم نجومیوں کی اس پیشن گوئی کو یاد کرو جو آج سے برسوں پہلے کی گئی ہے۔ سندھی سردار نے دریافت کیا، اور وہ پیشن گوئی کیا ہے ماتا؟ جوگنی نے کہا کہ مسلمانوں کا سندھ پر قبضہ ہو جائے گا۔ سردار نے کہا، لیکن اس کا کوئی وقت نہیں بتایا گیا۔ جوگنی نے کہا، وہ وقت قریب آ گیا ہے سردار، لیکن ماتا جب تک ہم زندہ ہیں ایک مسلمان کو بھی اپنی پاک زمین پر قدم نہ رکھنے دیں گے۔ جوگنی نے کہا، مگر مسلمانوں کے سیلاب کو کوئی قوت نہ روک سکے گی، تم ان مسلمانوں کو چھوڑ دو۔ سردار نے کہا، کیسے چھوڑ دیں، مہاراجہ داہر ہمیں فوراً مروا ڈالیں گے۔ جوگنی نے کہا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا، اب تم جانو۔ سردار نے کہا، ہم مجبور ہیں۔ جوگنی پراسرار طریقے پر غائب ہو گئی اور تمام سندھی اور سارے مسلمان دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب وہ چلی گئی تب سرداروں نے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم اس جادوگرنی کا کہا نہیں مان سکتے، لہٰذا آگے بڑھو اور ان تمام مسلمانوں کو اسیر کر لو۔ سندھی سپاہی بڑھے اور مسلمانوں کو گرفتار کرنے لگے، مسلمان مکہ بازی کر کے انہیں ہٹانے لگے، لیکن وہ اس قدر زیادہ تھے کہ ایک مسلمان کو 10 اور 20 لپٹ گئے، اور اس طرح سے انہوں نے ان سب کو پکڑ کر رسیوں میں جکڑ دیا۔ انہیں گرفتار کر کے انہوں نے سرندیب کے مردوں اور عورتوں نیز جہازوں کے ناخداؤں کو بھی گرفتار کر لیا اور جہازوں کے اوپر سے تمام سامان وغیرہ اتروا کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان وحشی انسانوں نے مردوں، عورتوں اور بچوں سب کو ہی رسیوں سے جکڑ دیا کہ اس کی تکلیف سے معصوم بچے بلبلا اٹھے۔ چنانچہ عورتوں نے ان سے استدعا کی کہ وہ ان کے بچوں کی رسیاں کھول دیں تاکہ ان کی تکلیف دور ہو جائے، مگر ان درندوں نے نہ مانا، بلکہ جن عورتوں نے استدعا کی تھی انہوں نے ان کے گالوں پر تماچے مارے۔ ان کی یہ وحشیانہ حرکت دیکھ کر تمام مسلمان جوش غضب سے سرخ ہو گئے، مگر وہ جکڑے ہوئے تھے، کچھ نہ کر سکے اور بیش و تاب کھا کر رہ گئے۔ جب ایک عورت کو پیٹا گیا تو اس نے چلا کر کہا، یا حجاج بچاؤ، اے حجاج بچاؤ۔ ہم پہلے بیان کرائے ہیں کہ حجاج مشرق کا واسرائے تھا اور یہ لوگ حجاج ہی کے پاس جا رہے تھے، اس لیے اس عورت کی زبان سے حجاج ہی کا نام نکلا۔ سندھیوں نے عورتوں، مردوں اور بچوں کو کوڑے مار مار کر ان کو مویشیوں کی طرح سے ہانکنا شروع کیا۔ مظلوم مسلمان آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ان وحشی درندوں کے ساتھ روانہ ہو گئے اور وہ عورت یہی کہتی رہی کہ بچاؤ اے حجاج بچاؤ۔ جس وقت وحشی درندوں نے بے گناہ مسلمانوں پر بے خطا حملہ کیا تھا، اس وقت چند مسلمان جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ جب مسلمان قید کر کے لے جائے جا چکے تب وہ کمین گاہ سے نکلے، ان کا خیال تھا کہ سارے ہندو چلے گئے ہوں گے، مگر جو ہی انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو ان کو بہت سے ہندو سمندر کے ساحل پر بیٹھے نظر آئے۔ یہ لوگ جہاز کی حفاظت اور نگرانی کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی پیچھے ہٹے اور درختوں جھاڑیوں کی آڑ لے کر مکران کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ خشکی کے راستے سے حجاج کے پاس پہنچ کر ہندوؤں کے ظلم و ستم کی داستان اسے سنا دیں گے جو معصوم اور مظلوم مسلمان پر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ وہ چلتے رہے، دشمنوں کی نظروں سے بچتے ہوئے چلتے رہے۔ اس سفر میں انہیں بڑی بڑی تکالیف اٹھانی پڑیں، سنگلاخ میدانوں، خطرناک جنگلوں، عریض و عمیق دریاؤں اور دشوار گزار پہاڑوں کو بڑی مشکل سے عبور کر کے شیراز پہنچے۔ شیراز ملک ایران میں خلیج فارس کے قریب واقع ہے۔
چونکا یہ لوگ تھک گئے تھے اور اب تک دشمنوں کے خوف سے شب روز سفر کرتے رہے تھے، اس لیے انہوں نے وہاں قیام کر لیا۔ چند روز قیام کرنے کے بعد وہ بصرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس وقت حجاج بصرہ ہی میں مقیم تھا۔ شراز اس سے بصرہ کچھ زیادہ دور نہ تھا، لہٰذا وہ بہت جلد بصرہ میں داخل ہو گئے۔ ایک روز انہوں نے قیام کر کے آرام کیا اور دوسرے روز صبح ہی حجاج کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حجاج کے باپ کا نام یوسف تھا۔ یوں تو یہ شخص بڑا بہادر، مدبر اور مستقل مزاج انسان تھا، مگر ساتھ ہی بے حد سخت مزاج بھی تھا۔ لیکن اس کی سخت مزاجی محض خلافت ہی کے لیے تھی۔ وہ اس شخص کا دشمن تھا جو خلیفہ یا خلافت کے خلاف ایک لفظ بھی کہتا۔ اگر سچ پوچھا جائے تو اس کی یہ سختی کچھ غیر مناسب نہ تھی، کیونکہ اغیار اس فکر میں تھے کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں خانہ جنگی کرا کر ان کی سلطنت اور خلافت کو تباہ و برباد کرا دیں۔ حجاج اس چال کو سمجھ گیا تھا اور اسی لیے وہ باغیوں کی سرکوبی کے لیے ہر وقت آمادہ و تیار رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے پسینے کی جگہ خون گرانے کو موجود رہتا تھا۔ اسلامی درد اس کے دل میں تھا۔ وہ گوارہ نہیں کرتا تھا کہ کسی مسلمان کو بھی کوئی ترچھی نظر سے دیکھے۔ اس کا قاعدہ تھا کہ وہ صبح کی نماز پڑھتے ہی جامع مسجد میں بیٹھ جاتا تھا اور اکثر معاملات وہیں بیٹھا بیٹھا طے کر دیتا تھا۔ چنانچہ جس روز سندھ کے پسماندہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس روز بھی مسجد میں ہی بیٹھا تھا اور لوگوں کی درخواستیں سن کر احکام جاری کر رہا تھا۔ جب وہ ان لوگوں سے فارغ ہو گیا جو اس کے سامنے بیٹھے تھے، تو ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ حجاج کا چہرہ نہایت باروب تھا۔ ابھی وہ جوان تھا، لیکن جوانی کے ایام ختم ہونے جاتے۔ اس نے سراندیب سے آنے والے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، آپ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ ایک مسلمان جس نے اس کا نام زیاد تھا جواب دیا، جی ہاں۔ حجاج نے کہا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، سراندیب سے آئے ہیں۔ حجاج نے متعجب ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سراندیب سے؟ اس نے کہا، جی ہاں، سراندیب سے۔ حجاج نے کہا، معلوم ہوا تھا کہ سراندیب کے راجہ اعلیٰ حضرت خلیفہ المسلمین سے رابطہ اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سراندیب کے راجہ نیک دل ہیں۔ زیاد نے کہا، نہایت نیک اور مسلمانوں کے بہت خیر خواہ ہیں۔ حجاج نے کہا، جو مسلمان ان کی حدود سلطنت میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کیسا برتاؤ ہے؟ زیاد نے کہا، بہت اچھا ہے۔ حجاج نے کہا، وہاں کے مسلمان کس قدر ہیں؟ زیاد نے کہا، 58 تھے۔ خوش و خرم ہیں؟ ہاں، جب تک سراندیب میں رہے نہایت خوش تھے۔ حجاج چونک کر زیاد کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا، اور اب کہاں ہیں؟ زیاد نے افسوسناک لہجے میں کہا، دام بلا میں اسیر ہو گئے۔ حجاج نے غم زدہ ہوتے ہوئے کہا، کیسے؟ تفصیل بتاؤ۔ زیاد نے تمام داستان سراندیب سے روانہ ہوئے اور طوفان کے آنے، جہازوں کے ساحل سندھ پر پہنچنے اور طاہر کے سپاہیوں کے اچانک آ کر مسلمانوں کو گرفتار کر کے لے جانے کی سنا دی۔ حجاج خاموش بیٹھا سن رہا تھا اور اسے رنج بھی ہوا اور غصہ بھی بہت آیا۔ جب زیادہ خاموش ہوا، اس نے پرغضب انداز سے کہا، طاہر کی اس قدر جرت ہو گئی ہے کہ وہ بے گناہ مسلمانوں کو قید کر کے لے جائے؟ میں خدائے عزوجل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک مسلمانوں کو اس مغرور اور ظالم کے پنجے سے آزاد نہ کرا لوں گا، چین سے نہ بیٹھوں گا۔ اس کا چہرہ فرت غیظ غضب سے سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں ابل آئی تھیں اور پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ زیاد نے کہا، یا امیر الملت، جس وقت عورتوں کو وحشی ہندو گرفتار کر رہے تھے تو ایک مظلومہ نے حالت پاس میں درد بھرے لہجے میں کہا تھا، یا حجاج، یا حجاج۔ حجاج نے جوش و تیز سے بل کھاتے ہوئے کہا، میں مظلوموں کی فریاد رسی کروں گا اور آج عہد کرتا ہوں کہ جب تک انہیں رہا نہ کرا لوں گا، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا۔ حجاج کے پاس اس کے چند مشیر بیٹھے ہوئے تھے، ایک عبد الرحمن تلم، دوسرے سفیان الابروک، تیسرے مجاشہ بن نوبہ، چوتھے خریم بن مغیرہ تھے۔ ان تمام لوگوں کو سراندیب کے مسلمانوں کی داستان سن کر افسوس ہوا اور راجہ طاہر کی وحشیانہ حرکت پر غصہ آیا۔ حجاج کو جوش و غضب میں دیکھ کر انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اپنے ہی حکم سے سندھ پر لشکر کشی نہ کرا دے اور اس کی جلد بازی سے اسلامی لشکر کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو خلیفہ سختی سے باز پرس کریں گے۔ خلیفہ ولید کا حکم تھا کہ کوئی گورنر یا وائسرائے اپنے حکم سے کوئی جنگ شروع نہ کرے، اس لیے عبد الرحمن نے کہا، راجہ طاہر نے مسلمانوں کو قید کر کے اسلامی حکومت کو جنگ کی دعوت دی ہے، اس لیے ہمیں اس کی دعوت ضرور منظور کرنی چاہیے۔ مگر حجاج نے عبد الرحمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر کیا؟ عبد الرحمن، اس تمام واقعے کی اطلاع اعلیٰ حضرت کو کر کے پہلے جنگ کی اجازت مانگ لینی چاہیے۔ حجاج نے کہا، لیکن اگر بدکار مغرور راجہ نے اس عرصے میں مسلمانوں کو شہید کر ڈالا تو؟ سفیان البروق نے کہا، اطمینان رکھیے، اسے ایسا کرنے کی ہرگز جرت نہ ہو سکے گی۔ مجاشہ نے کہا، وہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے گا اسلامی لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی کر چکے گا، اس لیے مناسب یہی ہے کہ امیر المومنین کو پہلے اطلاع دے کر جنگ کی اجازت لے لی جائے اور اجازت آتے ہی اس بے وقوف اور پھر سر پھرے راجہ کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیج دیا جائے۔ حجاج کچھ سوچنے لگا۔ دراصل وہ ایک پرجوش مسلمان تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ دوسرے ہی روز لشکر روانہ کر دے گا، مگر اس کے مشیروں نے جو مشورہ دیا تھا وہ بھی مناسب تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، مگر میں ایسا کیوں نہ کروں کہ ادھر لشکر روانہ کر دوں اور ادھر اعلیٰ حضرت سے اجازت
طلب کر لوں۔ کریم نے کہا یہ مہم ہندوستان کے بڑے حصے سندھ پر بھیجی جائے گی۔ ہند میں جس قدر بھی راجہ مہاراجا ہیں سب دائر کے ساتھ شریک ہو کر ہمارا مقابلہ کریں گے۔ چونکا ہندوستان یہاں سے فاصلے پر ہے اور فوراً ہی امدادی لشکر بھی نہ بھیجا جا سکے گا، اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ انجام کیا ہو۔ وجہ مناسب یہی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کم کرنے کے لیے پہلے دارالخلافہ سے اجازت مانگ لیں۔ حجاج نے کہا مناسب ہے، اچھا خلیفہ کو عرض داشت لکھو۔ فوراً مجاشع نے عرض داشت لکھی اور تمام واقعہ لکھ کر اعلان جنگ کی درخواست کی۔ حجاج نے عرض داشت کو پڑھا اور پڑھ کر اپنی مہر لگائی اور اسی وقت قاصد دمشق روانہ کر دیا۔ ان ایام میں دارالخلافہ دمشق ہی تھا۔ جب یہ قاصد روانہ ہو گیا تب عبد الرحمن نے کہا ایک اور میرے بات ذہن میں آئی ہے۔ حجاج نے کہا کیا؟ عبد الرحمن نے کہا آپ راجہ طاہر کے پاس قاصد بھیج دیں اور اس سے محتبانہ تحریر کر کے مسلمانوں کی رہائی کا مطالبہ کریں۔ کریم نے کہا تم نے میرے منہ کی بات چھین لی، کیونکہ میں بھی یہی کہنے والا تھا۔